الله الرحمن الرحيم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين عليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وقالوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر ربهم منيبين عليه ثم إذا أذاقهم من رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وتمتعوا فسوف تعلمون ثم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، کل جو ہم نے قرآن حکیم فرقان عظیم کی تلاوت کی تھی اور جو ترجمہ پڑھا تھا، اس میں اللہ کی ذات کریم نے مختلف مسائل آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اللہ نے پیش فرمائی تھی، اور آخری آیت جو فرمائی تھی کہ انسان خود اپنی ذات کے بارے میں غور کرے کہ جو مال و متاع، جو عزت و وقار، جو جائیداد، جو اس کو خلافت دی گئی ہے، اگر اس کا جو غلام ہے جو اتفاقاً یا اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں، تو کیا وہ اپنی مال و دولت کے اندر یا اپنی عزت اور وقار یا اپنی اسٹیٹ یا اپنی پراپرٹی کے اندر اس کو حصے دار بناتا ہے؟ یہ کیسی مثال تھی کہ جب آپ خود اس کو اپنے اندر حصے دار نہیں بناتے، نہ اس کو اپنا ہمسر سمجھتے ہیں، نہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے بڑا تدریج کا میز بات انسان سلوک کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کیا پھر تم یہ نہیں گوارا کرتے تو پھر اللہ کی ذات کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ یہ مثال دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے آج 7 چیزوں کا حکم دیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ وہ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں۔ یہ سب کو جو کتاب ہے، یہ جو کتاب ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن عظیم، فرقان عظیم، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو اس سے دل لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دل لگاتا ہے، جو اس کو عزت بخشتا ہے اللہ اس کو عزت بخشتا ہے، جو اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ سفر کرتا ہے یہ اس کو جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو کوئی دنیا کی طاقت، چاہے انسانوں میں سے ہو، چاہے جنات میں سے ہو، چاہے کوئی اور کوئی مخلوق ہو، کوئی دنیا کی طاقت اس کتاب کو نیچا نہیں دکھا سکتی، نہ اس کو شکست دے سکتی، اور نہ یہ کتاب کے مضامین قیامت تک کبھی پرانے ہوں گے۔ آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ یہ قرآن عظیم، فرقان عظیم۔ کئی لوگ تو اس سے ہدایت لینے کے لیے پڑھتے ہیں،
کئی لوگ اس کے اوپر تنقید کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور بڑی باریک بینی سے جیسے ہم آٹا چھانتے ہیں چان کے دیکھتے ہیں، لیکن کوئی سکون نظر نہیں آتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، جب وہ ساری مثالیں میں نے تمہیں دے دی ہیں کہ درخت کیسے پیدا ہوتے ہیں، آسمان سے بارشیں کیسے برستی ہیں، زمین جو ہے وہ کیسے زندہ ہوتی ہے، انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیسے بلوغت کو آتا ہے، اور پھر وہ ساری مثالیں دینے کے بعد اللہ نے فرمایا جب یہ چیز ہے اور یہ بالکل واقعہ ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، اللہ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اس کے بعد پھر کیا کرو، اے نبی، اے میرے محبوب، اے نبی کے پیرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، کیا کرو کہ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف کر۔ یہ جب حقیقت ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ حاکم ذی اختیار ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ حاکم ہے، مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، حکیم ہے، عزیز ہے، غفار ہے، ستار ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو پھر کیا کرو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اے میرے محبوب اور جو اس کے پیروکار ہیں، کیا کرو کہ یہ ساری چیزیں جو چھوڑ کے جو حاکم ذی اختیار ایک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس کے بعد لا محالہ تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، للدین حنیفہ، اس دین سے مراد وہ خالص دین جسے قرآن پیش کر رہا ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان کرا، اور یہ دین خالص دین ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور نہ آج تک اس کے اندر کوئی ملاوٹ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا، جس میں بندگی، عبادت، اطاعت کا مستحق صرف اللہ وحدہ لا شریک، یہ دین ہے۔ کیا دین ہے؟ جس میں بندگی، عبادت اور اطاعت کا مستحق صرف کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی ان اطاعت کا اور اس کی بندگی کا مستحق نہیں ہے اللہ کے سوا، جس میں الوہیت اور اس کی صفات، اختیارات اور اس کے حقوق پہ قطعاً کسی کو بھی کوئی سمجھ حاصل نہیں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے نام میں، نہ اس کے کام میں، کسی کو کوئی اس کے اندر سمجھ حاصل نہیں، کوئی حق حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، جس میں انسان اپنی رضا اور رغبت سے اس بات کی پابندی اختیار کرتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور یہ ہدایت اللہ نے ہمیں دی۔ دوسری بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یکسو ہو کر اپنا رخ کدھر کرو، اپنے اس دین خالص اس طرف رخ کرو، زندگی کے لیے اس راہ کو اپناؤ، اور پھر کسی دوسرے راستے کی طرف دیکھو بھی نہ۔ یہ دین قیم، یہ دین فطرت ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی زندگی کامیابی کا راستہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے انسانوں کی اصلاح کے لیے، اور یہ حجت اور دلیل دے کے لیے، بنانے کے لیے کہ جب ہم اللہ کے دربار میں دوبارہ قیامت کے دن پیش ہوں گے تو اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، تو اللہ حجت پیش کریں گے کہ ہر قوم کی طرف میں نے ہاتھ ہدایت دینے والا بھیجا۔ جب تک یہ تعلیمات کسی پیغمبر کی غائب نہیں ہو جاتی، دنیا سے غائب نہیں ہو جاتی، اس کے پھیلانے والے یا اس کو ماننے والے غائب نہیں ہو جاتے، اس وقت اس پیغمبر کی رسالت قائم رہتی ہے۔ پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کی ہدایت جو لے کے آئے وہ آہستہ آہستہ مٹتی گئی، اور پھر اللہ دوسرا نبی بھیجتے ہیں، پھر تیسرا نبی بھیجتے ہیں، پھر چوتھا نبی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہیں یہ قیامت تک اس کی حفاظت کا نان لہو حافظ، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ مٹ نہیں سکتی۔ اس لیے آپ کی جو امت افضل ترین امت، آپ کی امت سب سے بڑھ کر نیکیاں کرنے والی امت،
آپ سے بڑھ آپ کی امت سب سے زیادہ یکسو اور ہدایت پانے والی امت ہے۔ یہ کتنی خوش قسمتی ہے ہمیں بھی۔ وہ کہتے ہیں میں سو جاؤں سلو اللہ کہتے کہتے، میری آنکھ کھل جائے سلو اللہ کہتے کہتے، ہر وقت درود بھیجو۔ جب بھی نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فوری طور پہ درود بھیجو۔ اور جو درود نہیں بھیجتا، جیسے وہ رمضان کی حدیث آپ نے بہت مشہور ہے کہ پہلے سیڑھی پہ اللہ کے رسول چڑھے، آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری ممبر کی سیڑھی پہ چڑھے کہا آمین، پھر تیسری پہ کہا آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، نہ کوئی آیا نہ کسی نے سوال کیا، یہ کس کے اوپر آمین کہا گیا؟ کہا جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا جس نے رمضان کو پایا اور اس نے مغفرت حاصل نہ کی وہ برباد ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جس نے بڑھاپے میں ماں باپ کو پایا اور خدمت کر کے اپنی مغفرت حاصل نہ کی وہ برباد ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ اور پھر آخرت فرمایا کہ جب آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے، بخیلی کرے، تو وہ برباد ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر وقت کتنا بھی درود بھیج سکتے ہیں، درود بھیجیے۔ دعا کے جب نماز کے بعد کہتے ہیں نا آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ ودرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا، وہ ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم اپنے اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے محمد، ہمارے سردار، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فضیلت اور ایسا مقام عطا فرما، مقام محمود۔ اور یہ سب سے بڑی ایک آرزو ہے، اور یہ آرزو کس سے کرتے ہیں؟ ہم اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو ہمارا جو مماثلت ہے فرشتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا کہ وجہ دین حنیفہ فطرت اللہ کی، پھر کیا تمہیں کرنا ہے کہ تمہاری اپنی نظر جو ہے، تمہارا رخ جو ہے وہ اس جو دین ہے اس کی طرف تمہیں کرنا ہے۔ زندگی کے لیے جتنی اونچی بھی راہ اختیار کر لینے کے بعد کوئی بھی راہ اگر آپ نے اختیار کی ہے اس کو چھوڑ دیں، پھر کس کے راستے کی طرف چلنا ہے؟ اللہ کے راستے کی طرف، دین حنیف کے راستے کی طرف چلنا ہے۔ تمہارے معیار کچھ بھی ہو، تمہاری فکر اور سوچ کچھ بھی ہو، تمہاری پسند اور ناپسند کچھ بھی ہو، لیکن تم نے ہر چیز اللہ کی پسند اور ناپسند کے اوپر للدین حنیف فطرت اللہ حنیف بن جانا ہے، حنیف۔ جیسے اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا، اور اگر میں حنیف ہوں، میں سب سے پہلے مطیع اور فرما بردار بن کے حاضر ہو گیا میرے ساتھ۔ اور یہ اولو العزم پیغمبر تھے، کیسے کیسے وہ لوگ تھے کہ جیسے ہی آپ کے قریب گئے لوگوں نے کہا جل جانا ہے، فرشتوں نے بھی آیا ہے پانی ڈال دیں، آندھی چلا دیں۔ کہا اب یہ بتائیں کہ میرا اللہ، میرا محبوب، میرا مالک کیا کہنا چاہتا ہے کہ آگ میں کود جائے؟ جب اللہ چاہتا ہے کہ آپ خلیل آگ میں کودے تو پھر خلیل کی کیا ضرورت ہے کہ آگ میں نہ کودے؟ اور پھر وہ ایسی گھڑی تھی، ایسے منٹ تھے، ایسے سیکنڈ تھے، وہ ایسی چیز تھی کہ دنیا کے اندر اس دن آگ نے اس مخصوص ٹائم کے اوپر کسی شخص کو اپنا فائدہ نہیں پہنچایا۔ جب کہا نا یا نارو، آپ ساری کو کہا کہ بردن سلام علی ابراہیم، اب سلامتی والی بن جا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب واد کے اندر آپ کودے تھے تو آپ ایسے ٹہل رہے تھے جیسے گلستان کے اندر ٹہلتے ہیں، باغوں کے اندر، باغیچوں کے اندر ٹہلتے ہیں۔ یہ شان ان کو شان ملتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اتصال کرتے، فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی مرضی، اپنی رضا اللہ کی رضا کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنی چاہت کو چھوڑ دو، ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، اس لیے اللہ کی چاہ کے ساتھ مل جاؤ، اپنی چاہ کو پیچھے پسے کچھ ڈال دو، اور ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، اس لیے اللہ کے چاہنے کے ساتھ مل جائیں تو پھر اللہ راضی ہو جائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ آپ سے راضی ہو تو آپ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ جیسے اس صلح حدیبیہ کے درمیان جب فیصلہ ہوا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو جو آپ کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے سرٹیفکیٹ جاری کیا،
رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ عمر راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، ابو بکر سے اللہ راضی ہے، ابو بکر اللہ سے راضی ہے، یہ عثمان راضی ہے، یہ علی راضی ہے، یہ طلحہ راضی ہے، یہ زبیر راضی ہے اللہ سے، اور اللہ ان سب صحابہ سے جو 1400-1500 سال کے تھے، سب سے اللہ راضی ہے۔ اب جو ان کے بارے میں بدگمانی کرے گا ان کی تربیت کو آپ دیکھ لیں گے۔ ہماری صحت کیا ہے؟ قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، آنکھوں کی خیانت کرتے ہیں۔ جیسے ہم طلاق کا معاملہ پڑا، بڑے سنگین قسم کا معاملہ ہے۔ اللہ نے پہلی سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جب تم طلاق کا معاملہ کر لو تو واللہ سمیع علیم، تمہارے دل میں یہ خیال جاگزی ہو گیا ہے کہ میں نے طلاق دینی ہے قرار کرنے کے بعد، تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ یاد رکھو تم۔ بعد میں کہتے ہیں میں نے 2 دی ہیں جی، میں نے تو ایک ٹائم میں 3 دی ہیں جی، یہ فلاں ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ سمیع علیم ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، میں دل کی کیفیت کو جانتا ہوں، سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے اللہ۔ اس لیے بڑے باخبر رہے میرے عزیزوں، قدم قدم پھونک پھونک کے چلے، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور اللہ کی نافرمانی ہوگی تو ٹھکانا نہیں ملے گا۔ یہ دنیا کے اندر پھر اللہ راندے درگاہ کرتا ہے، پوری نعمتیں دے دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جاؤ عیش لیتے جاؤ، محل بناتے جاؤ، پھر جب پکڑا جاتا ہے تو پھر پیمپر باندھے جاتے ہیں، کبھی آگے پیمپر، کبھی پیچھے پیمپر، کبھی ایسے گرتا ہے کبھی ایسے گرتا ہے، نہ اس کو دولت کا پتہ ہوتا ہے، نہ مال و جا کا پتہ ہوتا ہے، نہ محلات کا پتہ ہوتا ہے، کون آیا کون گیا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ وقت آنے سے پہلے اللہ سے ڈر جائے بس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لیں۔ اگر پیروی اختیار کر لیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، جیسے اللہ کے نبی، لیکن یہ پوری نہیں کر سکتے پیروی۔ اللہ کے نبی خود دعا مانگتے ہیں، لا الہ الا انت ربی انت خلقتنی وانا عبدک علی عہدک ووعدک، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اپنے وعدے کے مطابق کوشش کرتا ہوں، بس بتا تو مجھے جتنی میرے پاس طاقت ہے میں تیری اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ مجھے معاف فرما دے، میں جانتا ہوں میرے گناہ کیسے ہیں، اور تیری نعمتوں کا میں شمار نہیں کر سکتا۔ یہ نعمتیں نہیں آنکھیں دی ہیں، یہ دیکھو ہاتھ چل رہے ہیں، منہ بول رہا ہے، زبان چل رہی ہے، کان سن رہے ہیں، دیکھو کیسی نعمت ہے، کس کس نعمت کا اظہار کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں کیا کرنا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سو اپنا یکسو ہو کر اپنا رخ جو ہے وہ دین مدین کی طرف سمت میں جما دینا ہے، اللہ کی طرف جما دینا ہے۔ کہ اللہ اگر انسان جو ہے اللہ نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا، یہ تیسری بات کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر بھی آپ اللہ کے متحد ہی ہیں، اللہ کے دائرہ اختیار سے تو باہر نہیں نکل سکتے آپ، لیکن وہ خود مختاری جو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ چاہے آپ جہنم میں جانے کے لیے تیاری کریں یا جنت میں جانے کے لیے تیاری کریں، چاہے عیش کی زندگی گزاریں یا تقوی کی زندگی گزاریں، یا ڈر کے خوف سے بھی زندگی گزاریں یا عیش کی زندگی گزاریں، لیکن ہے نا پھر بھی تو آپ نے اللہ کے بندے مٹی میں جانا ہے، اور پھر مٹی جو ہے پھر وجات سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، جب موت کا وقت آتا ہے، جان کنی کا مطلب کا وقت آتا ہے تو فرشتے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ایسے کام رہا ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ ہے وہ وقت، یہ ہے وجات سکرت الموت بالحق، یہ تو موت کا وقت ہے، بتاؤ آپ کیا کرنا ہے، بتاؤ ذرا۔ اللہ ہمیں اپنی جس فطرت کے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے ہمیں اس فطرت کے اوپر قائم کرنا۔ اللہ غیر کا توق ہمارے گلے میں نہ ڈال، اللہ اپنی بندگی کا توق ہمارے گلے میں ڈال۔ اس مضمون کی متعدد حدیث اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں بیان فرمائی ہے، یعنی ہر بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل کرے، ہر بچہ جو ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ زبان سے بولنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کو جو بولنا شروع ہوتا ہے تو اس کے خاندان میں کسی کو مجوسی بنا لیتے، کسی کو ہندو بنا لیتے، کسی کو سکھ بنا لیتے،
اور وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ خیر جو اس کا بندہ بن جائے. یہ آدھی آیت کی میں نے تشریح کی ہے، آدھی انشاءاللہ تعالی کل کریں گے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی جو تخلیق ہے، اللہ خلاق ہے، احسن الخالقین ہے، جو اس نے بنایا ہے اس کے بنانے میں کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کوئی تبدیلی لا سکے. بے شک. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حنیف وجہ کا للدین حنیفہ ان دین عند اللہ اسلام کی طرف اپنا رخ کر لے، اور ہمارا بیڑا جو ہے پار ہو جائے، اور جو چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہیں اللہ ان سے درگزر کرتا ہے. اللہ صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم.